ایک زمانے میں پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک پرامن گاؤں میں احمد، حسن اور ڈیوڈ نامی تین نوجوان لڑکے رہتے تھے۔ احمد اور حسن مسلمان تھے جبکہ ڈیوڈ کا تعلق عیسائی گھرانے سے تھا۔ اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود لڑکوں نے دوستی کا اٹوٹ رشتہ قائم کر لیا تھا۔ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہ اپنے ہم آہنگ بقائے باہمی اور رواداری کے لیے جانا جاتا تھا۔ مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے تہوار مناتے تھے اور اپنی خوشیاں اور غم بانٹتے تھے۔ احمد، حسن اور ڈیوڈ ایک دوسرے کی ثقافتوں اور روایات سے سیکھتے ہوئے ایک ساتھ پلے بڑے۔ ان کے دن ہنسی، مہم جوئی اور تلاش سے بھرے تھے۔ وہ اکثر کھیتوں میں گھومتے، درختوں پر چڑھتے اور قریبی ندی میں تیرتے۔ وہ ایک بڑے برگد کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کی کہانیاں اور خواب سناتے۔ ایک دن گاؤں کے مضافات میں تلاش کرتے ہوئے لڑکوں نے ایک ویران مکان پر ٹھوکر کھائی۔ تجسس نے ان کی دلچسپی کو جنم دیا اور انہوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے اٹاری میں ایک چھپا ہوا کمرہ دریافت کیا۔ اس کمرے میں انہیں ایک قدیم خزانے کا نقشہ ملا۔ جوش نے ان کے دلوں کو بھر دیا کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ نقشہ انہیں چھپے ہوئے خزانے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لیکن نقشہ ایسی زبان میں لکھا گیا تھا جسے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ بے خوف ہو کر انہوں نے عقل مند گورے مسٹر خان سے مدد طلب کی، جو قدیم زبانوں کے علم کے لیے مشہور تھے۔ خان صاحب نے نقشے کا بغور جائزہ لیا اور اس کا مطلب سمجھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ خزانہ جنگل کے اندر گہرائی میں واقع تھا۔ ایک جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جادوئی مخلوق کے ذریعہ محفوظ ہے۔ چیلنج سے بے نیاز لڑکوں نے اپنی دوستی اور مشترکہ مہم جوئی کے جذبے کے باعث خزانہ تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ وہ نقشے پر موجود سروگوں سے رہنمائی کرتے ہوئے گھنے جنگل میں چلے گئے۔ راستے میں انہیں مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد کی تیز سوچ، حسن کی بہادری اور ڈیوڈ کی ہوشیاری نے انہیں ہر رکاوٹ پر قابو پانے میں مدد کی۔ جیسے جیسے وہ جنگل کی گہرائی میں جاتے گئے، ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ وہ اپنے اپنے عقائد کو اپناتے ہوئے اور الہی رہنمائی کی تلاش میں مل کر دعا کرتے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی دوستی مذہبی اختلافات سے بالاتر ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے رحمدلی، ہمدردی اور احترام کی مشترکہ اقدار کی وجہ سے متحد ہیں۔ آخر کار بے شمار آزمائشوں اور مصائب کے بعد وہ نقشے پر بتائے گئے مقام پر پہنچ گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خزانہ سونے اور زیورات کا نہیں بلکہ مختلف ثقافتوں اور مذاہب کی حکمت کی قدیم کتابوں سے بھرا ہوا سینے کا نکلا۔ یہ علم و فہم کا خزانہ تھا۔ لڑکوں نے محسوس کیا کہ یہ ایک نشانی ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی کا اصل خزانہ اس علم میں ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، جو بندھن ہم بناتے ہیں اور جو اقدار ہم برقرار رکھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف عقائد کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے اس نئی حکمت کو اپنے گاؤں کے ساتھ بانٹنے کا معاہدہ کیا۔ واپسی پر حسن اور ڈیوڈ نے گاؤں کے چوک میں ایک اجتماع کا اہتمام کیا۔ انہوں نے قدیم کتابوں سے کہانیوں اور تعلیمات کا اشتراک کیا، اتحاد، رواداری اور سب کے لیے احترام کی اہمیت پر زور دیا۔ گاؤں والے ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان اقدار کو برقرار رکھنے کا عہد کیا۔ ان کے ناقابل یقین سفر کی باتیں اور جو پیغام انہوں نے دیا وہ دور دور تک پھیل گیا۔ آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ ان کی مثال سے سیکھنے آئے اور گاؤں ہم آہنگی اور بقائے باہمی کا مینار بن گیا۔ سال گزر گئے اور احمد، حسن اور ڈیوڈ بڑے ہو کر امن اور افہام و تفہیم کے حامی بن گئے۔ ان کی دوستی اٹوٹ رہی اور وہ اپنے مشترکہ تجربات اور حکمت سے دوسروں کو متاثر کرتے رہے، اور اس طرح ان تینوں نوجوان دوستوں کی کہانی ایک یاد دہانی کا کام کرتی ہے کہ دوستی اور احترام کسی بھی تقسیم کو ختم کر سکتے ہیں، خواہ وہ مذہبی، ثقافتی یا سماجی ہو۔ یہ ہمیں تنوع کو اپنانے اور ایک ایسی دنیا بنانے کے لیے مل